بہت پہلے اسپلینڈ سے دریا تک ایک فیشنیبل یعنی تفریح بخش راستہ تھا جس کے دونوں کناروں پر خوبصورت درخت تھے۔ یہ سایہدار راستہ مون باغ پر جانے والوں کے درمیان بہت مقبول تھا، جو اپنے بچوں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے خادموں کے ساتھ یہاں آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہاں گھوڑا لانے کی اجازت نہیں تھی۔ 1820 میں جب اسٹرانڈ روڈ کو چوڑا کیا جا رہا تھا تو بہت سارے پیڑ گرا دیے گئے۔ 1864 میں جب سائیکلون آیا تو مزید درخت اکھڑ گئے۔ یہ راستہ رسپونڈنشیا واک کے نام سے مشہور تھا۔ آج کی بات کریں تو یہ بابو گھاٹ سے تھوڑا نیچے تھا اور درختوں کی قطاریں یعنی ایونیوز بابو گھاٹ کے ساؤتھ میں تھے، یعنی موجودہ ایڈن گارڈن کے درمیان سے راستہ تھا۔ ایڈن گارڈن رسپونڈنشیا واک کا ہی ایک حصہ ہے۔ ایڈن گارڈن کا ترجمہ کریں تو باغ عدن یعنی جنت کا باغ ہوگا۔ گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ کی دو بہنیں فینی ایڈن اور ایملی ایڈن نے 1835 یا 1838 میں اس باغ کو بنایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا پرانا نام آکلینڈ سرکس گارڈن تھا۔ 1841 میں اس کا نام ایڈن گارڈن رکھا گیا۔ اس باغ کی اہم چیزوں میں برمیز پگوڈا ہے۔ اسے 1852 میں پروم یعنی موجودہ میانمار برما کے سابق گورنر مونگ ہینن کی سابق بیوہ ماں کم نے بنایا تھا۔ اس پگوڈا میں بدھ کی مورتی میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ برٹش نے پروم کنگڈم کو فتح کیا تھا۔ 1853 میں جب ڈلہوزی نے پروم کا دورہ کیا تو جیت کی نشانی کے طور پر اسے کلکتہ لانے کا فیصلہ کیا۔ اسے ترتیب وار الگ کیا گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز شواک گونگ میں لوڈ کیا گیا جو 1854 میں کلکتہ پہنچا۔ مورتی کے ساتھ پورا بدھ مندر بھی لایا گیا۔ اسے کچھ دنوں کے لیے فورٹ ولیم میں رکھا گیا۔ 1856 میں وہاں سے ایڈن گارڈن میں برمی کارپینٹرز کے ذریعہ فٹ کیا گیا جس پر 6000 روپے خرچ آیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اس کے مختلف حصے ٹوٹنے بکھرنے لگے، کبھی مرمت کی گئی، کبھی بدلے گئے۔ 1960 میں پرانے اسٹرکچر کو مکمل طور پر ہٹا دیا گیا اور اس کی نقل بٹھا دی گئی۔ تاہم اس کے 4 کونوں پر جو برمیز مانسٹرز اس کے محافظ کے طور پر تھے وہ آج بھی ویسے ہی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اب یہ اسٹرکچر بھی ٹوٹ رہا ہے اور وہاں ڈینجر زون کا سائن لگا دیا گیا ہے۔ یہاں کی دوسری اہم چیز بینڈ اسٹینڈ ہے۔ اس زمانے میں ٹاؤن بینڈ یا دوسری ریجیمنٹس کی بینڈ جو بھی فورٹ ولیم میں موجود ہوتی وہ ہر شام کو یہاں بجاتی۔ اب یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ایڈن گارڈن بنا تو اس وقت کلکتہ میونسپلٹی کے چیئرمین مسٹر اسٹیورٹ ہاگ تھے۔ پورا باغیچہ اوبڑ کھابڑ تھا۔ اس کے باوجود مسٹر ہاگ نے اس پر 12 روپے سالانہ ٹیکس لگا دیا۔ یہ ایک طرح ٹکٹ کی قیمت تھی جس کے بدلے ٹیکس دینے والوں کو 12 مہینے داخلہ کی اجازت تھی۔ عوام اس عمل سے خوش نہیں تھے، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے ٹکٹ لیے تھے۔ اس وقت ایک لمبے چوڑے قد کے مالک مسٹر سیٹن کار عوام کے ترجمان بن کر سامنے آئے اور چیئرمین کے ٹیکس لگانے کے عمل کو چیلنج کرتے ہوئے باغیچے میں بغیر ٹکٹ کے داخلے کے لیے پوری طاقت لگا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے پیسے لیے گئے تھے سب واپس کرنے پڑے۔ کورٹ نے فیصلہ دیا کہ گارڈن پبلک پراپرٹی ہے اور عوامی خرچ سے اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ کسی بھی طرح کی داخلہ فیس غیر قانونی ہے۔ عوام کو ایک ممبر کی حیثیت سے داخلہ کا حق حاصل ہے اس وقت تک جب تک وہ خود کو بہتر طور پر رکھ سکے۔ ان دنوں 20 روپے انٹری فیس لی جا رہی ہے۔
यहाँ की झील में 2 रोइंग बोट चलती थी। एक का नाम एडम और दूसरे का नाम ईव था। 1 घंटा के लिए एक आदमी का किराया 4 आना यानी 25 पैसे था। अब ये भी बंद है।